كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، آج یہ 13واں لیکچر ہمارا اہم دینی اسباق کتاب شیخ بن باز رحمہ اللہ کی دروس المہمہ لعامۃ الامہ عربی میں کتاب، اس کا یہ ترجمہ اہم دینی اسباق اردو میں ہے، اور یہ ہمارا دینی معلوماتی کورس کا 13واں لیکچر ہے. ارکان اسلام پہ بات ہو رہی تھی. پچھلے درس میں ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلا رکن اسلام کے 5 جو پلر ہیں ان میں پہلا پلر، اس پہ گفتگو ہوئی تھی کہ یہ بنیاد ہے، یہ کلمہ توحید ہے. اس کے فضائل پہ بھی بات ہو چکی، اس کے ثمرات پہ بھی بات ہو چکی، اور اس کے مدلول پہ بھی بات ہو چکی کہ کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جو ہے یہ واجب ہوتی ہے. اور یہ محبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، اس کا نتیجہ کیا ہے محبت کا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. تعظیم ایک اللہ کی ہو، عبادت بھی ایک اللہ کی ہو، اور اتباع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دیجئے ان کو، اپنی امتیوں کو، اگر یہ چاہتے ہیں اللہ سے محبت کرنا، فاتبعونی، پس میری پیروی کرو. تو تابعداری، آپ کا طریقہ، آپ کا سلیقہ، آپ کا انداز محبت، آپ کی انداز عبادت، آپ کے لیل و نہار، شب و روز، اس کو اپنانا ہوگا. کیسے اللہ کی عبادت کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ، قدوہ اور نمونہ ہے. فاتبعونی، تو رستہ اللہ تک جانے کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے. تو کیا نتیجہ ہوگا؟ تم اللہ سے محبت کرو گے، اس سے بڑھ کر اللہ فضل دے رہے ہیں، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں وہ لے لیں، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جائیں، یہ اللہ کا فرمان ہے. اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 صفات کسی بھی مومن میں پائی جائیں تو وہ ان صفات کے ساتھ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا. اور ان میں پہلی صفت کیا ہے؟ یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو. اور دوسری حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اے لوگوں تم میں سے کسی کا ایمان پورا نہیں ہو جاتا اس وقت تک جب تک میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کر لیتے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اور تمام لوگوں سے زیادہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، پوری کائنات کے انسان، ائمہ، دوست، احباب، ہر ایک سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، تبھی ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکیں گے، اور صحیح کامل ایمان اسی وقت ہوگا. دوسرا رکن جو ہے وہ ہے نماز، اقامت الصلاۃ، اور یہ بڑے اہم ارکان میں سے ہے. کلمہ شہادہ کے بعد دین کا عمود ہے. سب سے پہلے قیامت کے روز اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر اس میں وہ کامیاب ہو گیا تو دوسرے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے. اگر اسی میں پکڑا گیا تو باقی معاملات سے نجات پانا بہت مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے مومنوں پر اس کے مقررہ وقت پہ فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہمیں حکم دیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی خاص کر تاکید کی گئی. وقولوا للہ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ تابعدار اور فرما بردار بن کے. تو نماز کے ارکان اور اس کے واجبات اور اس کی وہ ساری چیزوں کے ساتھ اس کو قائم کرنا یہ مطلوب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو نماز سے پیچھے رہنے والے انہیں سخت وعید کے ساتھ یاد فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ،
ان کے بعد ایسے خلف اور ناخلف ایسے لوگ پیدا ہوئے بعد میں جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا شہوات، اور شہوات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، وہ جہنم کی وادی غی میں ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، اس کو لیٹ کر لیتے ہیں یا ضائع کر لیتے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ لیتے ہیں، یا تو لیٹ نماز پڑھتے ہیں یا اس کے ارکان اور واجبات کے ساتھ نہیں کرتے، کیونکہ نماز کو چھوڑنا تو کفر ہے، فالعیاذ باللہ۔ تو نماز جو ہے اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، فرماتے تھے آدمی اور شرک کے درمیان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ اور حدیث بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہے کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور امام احمد اور اہل سنن نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ صلاح جو ہے، نماز جو ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کوئی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، یناجی ربہ، یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی ہے اس میں، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس کا سوال کرتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، حامدنی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عزت و توقیر اور میری عظمت بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت ہے اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، قال ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان میں ہے، یعنی اللہ کے لیے عبادت خاص ہے اور مدد بندے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پھر مدد بھی کریں گے۔ اور جب بندہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا رستہ جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ کہتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں سورہ فاتحہ کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پوری نماز کہہ دیا۔ جیسے عرفہ کے میدان میں قیام کے بغیر حج نہیں ہوتا، کہا الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے، اسی طرح یہاں کہہ دیا الصلاۃ، نماز سورہ فاتحہ کو صلاح کہہ دیا۔ جس کی منفرد ہے، جماعت کے ساتھ ہے، فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوتی اس حدیث کے بقول۔ اس حدیث کے ضمن میں شرح میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ اہم رکن ہے ارکان نماز میں سے، ارکان صلاح میں سے سورہ فاتحہ۔ تو نماز جو ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان مضبوط صلہ ہے، اور یہ عبادات میں سردار ہے عبادات کی۔ اس میں تکبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اور قرآن کی تلاوت ہے، اور رکوع میں رب کی تعظیم ہے، اور اللہ کی ثنا ہے، سجدوں کے اندر اللہ کی تسبیح ہے، اور پھر دعا ہے، جلسہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہے۔ تو یہ تمام عبادات کا جو ہے مجموعہ ہے، بدنی، زبانی، لسانی عبادات اور قلبی عبادات، کہ دل بھی اس میں متوجہ ہوتا ہے رب کی طرف خشوع کے ساتھ۔ اور نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے مدد حاصل کی جاتی ہے، گناہوں سے بچنے کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ نہیں کہ نماز سے مدد مانگو یا صبر سے، بلکہ اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، بے شک نماز جو ہے وہ فحاشی اور منکر کاموں سے روکتی ہے، سورہ عنکبوت۔ تو صلاح جو ہے یہ برائیوں سے بھی روکتی ہے، یہ مومنوں کے لیے نور ہے۔ نبی علیہ السلام میں الصلاۃ نور، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ روشنی ہے، نماز جو ہے نور ہے۔
اور من حافظ علیہا یہ لفظ ہیں اس حدیث میں، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، اخرجہ احمد بن حبان والطبرانی۔ اس روایت میں ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے دلیل ہوگی، اس کے لیے قیامت کے دن نجات ہوگی۔ تو اس سے مومنوں کو سرور ملتا ہے۔ اور افسوس ہے کہ جو بندہ مکرہ ہو کے، ناپسندیدگی کے ساتھ، مجبوری میں، واجب سمجھتے ہوئے، قرض سمجھتے ہوئے ادا کرتا ہے، وہ اس عبادت کو ادا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ عبادت تو وہ ہوتی ہے جو محبت کے ساتھ، اخلاص اور محبت دونوں شرطیں ہیں عبادت کی۔ محبت سے خالی عبادت نہیں ہوتی، اخلاص کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو کیسے وہ نماز ادا کریں گے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ مسند احمد اور نسائی کی یہ روایت ہے۔ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے تو ہر امتی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہونی چاہیے۔ اور یہ محبت ہے، اللہ اور اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کے ساتھ گناہ معاف کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مثال کے ذریعے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ وہ آدمی جو 5 دفعہ ایک نہر میں نہاتا ہو، اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، فرمایا یہی مثال ایک نماز پڑھنے والے کی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے گناہوں سے وہ دھل جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعے کے درمیان کفارۃ لما بینہن، ان دونوں کے درمیان، نمازوں کے درمیان جو وقت ہے اور جمعے سے جمعے کے درمیان، یہ کفارہ بن جاتا ہے جو ہم جب دوسری نماز پڑھتے ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں، ما لم تخش الکبائر، اگر کبیرہ گناہ نہ بندہ کرے۔ اور ابن مسعود کیا کہتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سے کل ملے مسلمان کی اسلام کی حالت میں، وہ ان 5 نمازوں کی حفاظت فرمائے۔ جب آواز اور منادی سنے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کی سنتیں اور طریقے رکھے ہیں، اور یہ سنن الہدا ہے، ہدایت کے طریقوں میں سے نماز ہے۔ اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے نماز سے پیچھے رہنے والا پڑھتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کوئی بھی بندہ گھر میں وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے، پھر مسجد کی طرف ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر خطوے پہ، ہر قدم پہ اسے نیکی دیتے ہیں، درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری احادیث میں بھی یہ وضاحت موجود ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نماز سے پیچھے رہنے والا وہ ہوتا منافق معلوم النفاق، جس کا ہمیں پتہ ہوتا کہ منافق ہے۔ آدمی کو مسجد میں لایا جاتا، یحادا بین الرجلین حتی یقام فی الصف، 2 آدمی اٹھا کے اسے لاتے کندھوں کے اوپر اور 2 بندوں کے درمیان صف میں کھڑا کیا جاتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع یہ بڑا اہم رکن ہے نماز میں، دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اچھے طریقے سے وضو کر کے، اور اس کے درمیان کوئی اس کے دل میں خیال نہیں پیدا ہوتے، کوئی اور نہیں، توجہ ہوتی نماز کے ساتھ، توجہ نماز کے اندر رہتی ہے، اور لم یحدث فیہا نفسہ، اپنی اور کوئی حدیث و نفس نہیں ہوتی، اپنی نفس سے باتیں نہیں ہوتی، خیالات نہیں آتے، خشوع اور خضوع سے، تو اللہ تعالیٰ سارے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کو اپناتے ہیں، خاشع ہوتے ہیں، تابعدار ہوتے ہیں، اللہ کی رغبت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اور روتے ہیں اور توجہ سے نماز پڑھتے ہیں، لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ اور ان صفات عالیہ عظیم صفات جو مومن کی ہیں، ان کے آخر میں دوسری صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں مومن، اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں جنت کے، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس جنت کا نام ہے، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کے جو یہ وارث ہیں، اسے لینے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز میں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت میں سے ہے، اور یہ بنیادی شرط ہے نماز کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی،
عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نیت کے ساتھ، اور نیت نماز کی دل سے ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ ظہر پڑھ رہے ہیں تو دل میں بس خیال آئے، عزم کریں کہ میں یہ ظہر پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، سنتے پڑھ رہا ہوں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 4 رکعت نماز فرض پیچھے امام کے اللہ اکبر، اور کوئی پنجابی میں، کوئی سندھی میں، کوئی بلوچی میں، اور کوئی پشتو زبان میں یہ نیت کرتا ہے۔ اگر یہ نیت الفاظ سے ثابت ہوتی تو عربی میں یہ ثابت ہوتی، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں، اور کسی امام نے ذکر نہیں کیا کہ یہ نیت کے لفظ مسنون ہیں، مستحب ہیں، یا دین سے ثابت ہیں، یہ دین میں اضافہ ہے، بلکہ بعض نے اسے بدعت کہا ہے دین کے اندر، کہ اگر یہ نیکی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نیت کے لفظ ضرور سکھاتے، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اے لوگو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اور نماز جماعت کے ساتھ افضل ہے، الصلاۃ جماع افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، 27 درجے افضل ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ اور آپ نے فرمایا جو نماز کی اذان سنتا ہے اور نماز کے لیے نہیں آتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی الا کوئی عذر ہو۔ یہ ابن ماجہ اور دارقطنی اور ابن حبان اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کی ہے۔ اور جو نماز میں اطمینان سے نہیں پڑھتا، جھٹکے لگاتا ہے، رکوع کیا اور سیدھا کھڑا نہیں ہوا، جھٹکا لگا کے سجدے میں چلا گیا، اور یہ ہمارے پاکستان میں بہت ہی کامن ہے اور بہت زیادہ یہاں غلطی ہوتی ہے، رکوع کے بعد جھٹکا لگایا، سیدھی کمر بھی نہیں ہوئی، کھڑا نہیں سیدھا ہوا، سجدے میں چلا جاتا ہے، اور یہ رکن ہے، رکن رہ جائے اس کی نماز باطل ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اور کتنے ایسے نمازی ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے ہاں قبول نہیں ان کی ہوتی۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھ کے سلام کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جاؤ لوٹو دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ 3 دفعہ پڑھ کے کہتا ہے اللہ کے نبی اللہ مجھے تو ایسی ہی آتی ہے۔ آپ نے اسے بتایا تمہاری نماز میں اطمینان نہیں ہے، جب رکوع کرو تو کمر سیدھی ہو، ہر عضو اپنی جگہ پہ آ جائے، رکوع کے بعد اٹھو تو کمر سیدھی ہو جائے، ہر عضو اپنی جگہ پہ آ جائے، تو اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا، اور یہ رکن ہے، اور جب رکن نہ ہو نماز میں تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یا بلال ارحنا بہا، ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ تو آج لوگ راحت ڈھونڈتے ہیں اور چیزوں میں، حالانکہ نماز کے اندر راحت ہے، اور نماز میں لوگ تھک جاتے ہیں۔ محبت اگر ہو اور اللہ کے رسول سے پیار ہو تو نماز میں لذت ملتی ہے، اور جس کی نماز میں لذت کھو جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل زندہ جو ہے وہ لذت کو محسوس کرتا ہے، نماز کو پڑھنے میں اسے لذت اطمینان آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ راحت کے لفظ کہہ رہے ہیں، اور جب آپ کو پریشانی ہوتی فزع الیہا، نماز کی طرف رجوع کرتے، اور اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اور جو نماز کو چھوڑ دے وہ آپ نے فرمایا من بین الرجل والکفر او شرکی ترک الصلاۃ، اور بندے اور کافر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کا ہے۔ اور جہنمیوں کو پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں پہنچے، کیسے آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، نماز کو قائم کرو، اسی سے ڈرو، اور اسی طرح ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فرمایا فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ایک اور مقام پہ فرمایا اگر توبہ کر لیں، نماز کو قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جو نماز قائم نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، وہ کیسے مسلمان ہوگا، کیسے ہمارا بھائی ہوگا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ایک اور مقام پر فرمایا جھوٹوں کے لیے جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے رکوع کرو وہ رکوع نہیں کرتے، یعنی نماز کا کہا جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اجمع علماء سلفی والخلفی علی قتل من اصر علی تضییعها، تمام علماء کا، سلف اور پہلے اور بعد میں آنے والے علماء کا اجماع ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اس کو ضائع کرنے میں۔ اور اس موضوع پہ آیات اور احادیث بہت زیادہ ہیں۔ نماز کی شرائط اور نماز کے ارکان واجبات انشاءاللہ تعالی یہ اگلے ہم سبق میں پڑھیں گے۔ نماز یہ وہ محبت ہے، وہ طریقہ اور سلیقہ ہے
جس سے اللہ کی محبت پائی جاتی ہے، گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں جگہ جگہ ہمیں ضرورت ہے اللہ کی مدد اور نصرت کی، کیونکہ دنیا کا مالک بھی رب ہے اور آخرت کا وہ بھی۔ دنیا بھی اسے ناراض کر کے نہیں اس کا سکون حاصل کیا جا سکتا، اور نہ ہی آخرت کا سکون اور قرار مل سکتا ہے رب کو چھوڑ کر۔ تو رب ہے ہی رازق بھی وہ ہے، دنیا کا مالک بھی وہ ہے، آخرت کا بھی وہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔